السلام علیکم جی، میرے ساتھ موجود ہیں راجہ ناصر کینی صاحب، انتہائی مشہور و معروف شخصیت ہیں، سیاسی کارکن ہیں، سماجی کارکن ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں اور یہاں یونین کونسل جٹا ہتھیال میں یہ پچھلے چند سال سے یونین کونسل جٹا ہتھیال کا چیئرمین کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب کیا حال چال ہے آپ کا؟ الحمدللہ جی، اللہ پاک کا بڑا احسان۔ راجہ صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور پوری ہماری وائس آف پنجاب کی ٹیم اور پورا علاقہ، بالخصوص ہماری مائیں بہنیں آپ کو اس بات کے مبارکباد بھی پیش کرتی ہیں اور آپ کے لیے دعائیں بھی کرتی ہیں کہ آپ کی کوششوں سے یہاں جٹا ہتھیال میں لڑکیوں کا کالج کا بنیاد رکھا جا چکا ہے، کام ہو رہا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں اپنے ان دوستوں کو جن میں جو میرے ساتھ جنہوں نے یو سی کے جتنے بھی فوکل پرسنز ہیں پی ٹی آئی کے، جنہوں نے میرا ساتھ دیا، ان کو میں نے کہا کہ جی ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، تو انہوں نے سب نے مشورہ دیا کہ لڑکیوں کے کالج کی ضرورت ہے۔ ہم اکٹھے ہو کے گئے، اس میں میرے ساتھ کچھ مشکلات بھی پیش آئیں، لیکن ملک اجمل مرحوم کا میں خصوصاً ذکر کروں گا کہ جنہوں اپنے پوری کوشش کی میرے ساتھ، پورے لڑے میرے ساتھ، پوری پی پی 10 سے لڑے کہ نہیں جی یہ جٹا ہتھیال میں بننا چاہیے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے، لیکن جب بات آئی تعداد کی تو میں نے کہا جی، ہم باتیں سنتے رہے خان صاحب سے، میں نے کہا جی ابھی سارے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ڈگری کالج ہمیں ملنا چاہیے لڑکیوں کا، ملنا چاہیے لڑکیوں کا، اب بات اس پہ ہے کہ تعداد دیکھیں کہ کتنی ہے۔ تو دیٹ ٹائم اس وقت ہائر سیکنڈری اسکول کی جو تعداد تھی 1400 سے اوپر تھی، داخلے بند کر دیے گئے تھے کہ ہم اس میں سے زیادہ کر ہی نہیں سکے، کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو اس سے پہلے 35 سال ہم نے جدوجہد کی، ہمارے پاس جو تھے ہمارے منسٹر، وہ پرائم منسٹر بھی رہے، وفاقی وزیر بھی رہے، کبھی پیٹرولیم، کبھی وزیر داخلہ، انہوں نے کبھی 35 سالوں میں کبھی یہ ہمیں نہیں کہا۔ راجہ صاحب یہ بہت بڑی بات آپ کر رہے ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں محترم جناب چودھری نثار علی خان ایکس ایم این اے کا اور پریزیڈنٹ ایم پی اے جو ہیں، آپ نے کبھی ان تک اس کو پہنچایا ہے کہ ہمیں کالج چاہیے؟ سر بات یہ نہیں، پہنچانے کی بات نہیں کرتے، ہم نے ان کی منتیں کی، ان کی بہت زیادہ لوگوں کو بھیجا، بہت کوشش کی کہ ہمیں ایسا نہ کریں۔ اس پی پی 10 میں یو سی جٹا ہتھیال ایک ایسی یو سی ہے جو آپ کو جہاں سے آپ الیکشن ون کرتے رہے ہیں، تو مہربانی کریں ہمیں بنیادی سہولتوں سے محروم نہ کریں، لیکن جواب ندارت۔ اب جب خان صاحب آئے تو ہمیں یہ پتہ تھا، ہم نے خان صاحب کو کہا جی خان صاحب آپ نے الیکشن لڑنا ہے جی این اے 59 میں، ٹھیک 63 میں لڑیں یا نہ لڑیں، 59 میں آپ نے لڑنا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں کوشش کروں گا، میں نے کوشش نہیں، ڈیفینیٹلی آپ نے لڑنا ہے الیکشن۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں دونوں حلقوں سے الیکشن لڑوں گا۔ جب وہ الیکشن لڑ گئے، فارغ ہو گئے، بن گئے منسٹر، تو انہوں نے پہلی اعلان جو جلسے میں کیا، انہوں نے کہا جی میں 2 ڈگری کالج دوں گا، ایک چٹا ہتھیال میں دوں گا اور ایک ادوال کے مقام پہ دوں گا۔ راجہ صاحب آپ نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں، کیا یہی ساری کوششیں آپ نے ایکس ایم این اے پریزیڈنٹ ایم پی اے چودھری نثار علی خان صاحب کے پاس جب آپ جا کر یہ مطالبہ کرتے تھے تو ان کا رویہ کیسا ہوتا تھا، ان کا کیا جواب ہوتا تھا؟ انہوں نے کیوں تعلیم کے اوپر اہمیت نہیں دی، کیوں فوقیت نہیں دی انہوں نے؟ نہ ہی انہوں نے تعلیم کو اہمیت دی، نہ ہی انہوں نے صحت کے اوپر اہمیت دی، نہ اس یو سی میں، خاص کر میں اپنی یو سی کی بات کرتا ہوں، اس یو سی میں انہوں نے کوئی ایسی کاوش کی کہ جس سے یو سی کا پتہ چلے کہ یہ چودھری نثار کے حلقے کی یو سی ہے۔ تو وہ ایک ہی بات، جب کوئی بندہ کھڑا ہوتا تو بیٹھ جا ماں پتہ ہے بس آگے نہیں سننا، ان کا یہ رویہ ہوتا تھا۔ اور خان سر الحمدللہ کھڑا کرتے ہیں ہر یو سی کے بندے کو، ہم تو کتنی میٹنگیں اٹینڈ کر چکے، کھڑا ہاں بھائی آپ بتائیں ہمیں کیا پرابلم ہے، ہم نے آپ کی یو سی میں کیا کرنا ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ کرنا ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ کرنا ہے۔ ہم نے یہی کہا جی ہمیں ڈگری کالج چاہیے، ہمیں ڈگری کالج چاہیے، باقی اور کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ ثم الحمدللہ انہوں نے ڈگری کالج بھی 13 کروڑ کی لاگت کا منظور کیا، اس کے بعد انہوں نے روڈوں کا بھی جال بچا دیا، اس کے بعد وابڈا کے جتنے بھی کام تھے ہمارے اس پہ بھی کام کیا، کم از کم 100 سے 200 سے کم انہوں نے دیا اس یو سی کو۔ راجہ صاحب آپ کتنے عرصے سے یونین کونسل جٹا ہتھیال کا الیکشن لڑ رہے ہیں؟ میں جب سے میں فارغ ہوا ہوں، بلکہ میں جب نوکری میں تھا، جب سے بلدیاتی انتخاب شروع ہے میں لڑتا رہا ہوں۔ آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے کچھ اور بھی کام کر سکتے تھے،
بہت سارے پروجیکٹ سے آپ اپنا دفتر بنوا سکتے تھے، اپنے بینر، اپنے پوسٹرز، اپنی کھڑپینچی چلا سکتے تھے۔ آپ نے یہ باقیوں سے ہٹ کر تعلیم کا اور ڈگری کالج کا ہی مطالبہ کیوں کیا؟ اس میں آپ کے کیا مقاصد تھے؟ میرے مقاصد یہ تھے کہ میرے آباء و اجداد میں میرے نانا راجہ جاندار خان جو اس وقت کے 1936 میں ذیلدار تھے انگریزوں کے، اور انہوں نے اس بنیاد رکھی تھی اپنا پرائمری سکول کی۔ اس وقت بلڈنگ کا کوئی تصور نہیں تھا، اس وقت کوئی کسی جگہ اپنے ذاتی گھر میں انہوں نے اپنا وہ رکھا۔ مڈل تک انہوں نے اپنا یہ ذاتی اپنے گھر میں سکول کو رکھا، لیکن جب یہ ہائی ہوا تو اس وقت ہمارے گاؤں والے لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، جو دیش حملات تھی پورے گاؤں کے لوگوں نے، میں کسی ایک فرد واحد کا نام نہیں لوں گا، پورے گاؤں کے لوگوں نے مل کے یہ جو جگہ یہ انہوں نے سلیکٹ کی، انہوں نے کہا یہ شاملات ہیں، ہم سائن کر کے دیتے ہیں اور آپ یہ ہائی اسکول کی بلڈنگ جہاں بنائیں۔ آپ نے نام لیا ملک اجمل مرحوم کا، جی جی، اس سے پہلے اور بھی بہت سارے چیئرمین رہے ہیں، اب بھی ایک چودھری صاحب چیئرمین ہیں یا راجہ صاحب مجھے نہیں پتا، کوئی چیئرمین ہیں، کیا انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا کہ حکومت پی ٹی آئی کی ہو، پیپل پارٹی کی ہو، نون کی ہو، جس کی بھی ہو، کیا انہوں نے بھی اس ضرورت کو محسوس کیا؟ ملک اجمل اور آپ کے علاوہ جتنے بھی یہاں یو سیوں کے چیئرمین کا الیکشن لڑتے ہیں، جو وائس چیئرمین کا الیکشن لڑتے ہیں، کیا انہوں نے بھی اس ضرورت کو محسوس کیا کہ یہاں پر تعلیم کا عام ہونا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ کسی جو چیئرمین رہے ہیں اس دور میں، نون لیگ کے جو چیئرمین، میں کھلی بات سے کرتا ہوں جی، کسی نے بھی یہ اپریشیٹ نہیں کیا، بلکہ یہ بھی نے کہا کہ جی آپ نے بڑی محنت کی ہے، یا ہمارے دور میں اگر نہیں ہوا تو ہمیں یہ پرابلم تھی، تو کسی نے ہم سے یہ رابطہ کر کے یہ نہیں کہا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا کیا۔ یہ ایک ہم خدا واسطے کام کر رہے ہیں جی علاقے کے لیے، ہم نے کوئی اپنا نام نہیں بنانا، اپنا کچھ بھی نہیں بنانا۔ یہ ایسا ایک کام ہے جو خان سرور نے ہمیں دیا، ہم اس کے ممنون اور مشکور ہیں، پوری یوسی چٹا۔ ایسا یہ جو جتنی بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، آپ ڈیلی بیسس پر آ کے، ہم نے دیکھا ابھی آپ آ رہے تھے، ان کو آپ بتا رہے تھے یہاں سے یہ کریں، یہاں سے وہ کریں، یہ آپ اپنی نگرانی میں ڈیلی بیسس پر آپ آتے ہیں؟ الحمدللہ میں آتا ہوں، صبح ایک چکر لگاتا ہوں، اپنے باؤ جات کی قبرستانوں پہ جاتا ہوں، پھر ان سے مشورہ کرتا ہوں، کوئی پرابلم، کوئی ریسٹرکشن، کوئی کسی قسم کی بات نقشے کے مطابق، یا کوئی علاقے کا لوگ یا گاؤں کا لوگ کو آپ کو تنگ تو نہیں کر رہا، لیکن الحمدللہ کوئی بندہ ایسا نہیں کر رہا۔ میں پہلے بھی ویسے آپ کے بھی آپ پہ بتا چکا ہوں، لیکن پھر بھی آپ اس وقت آ نہیں رہے ہیں، ہمارے ویورز، ہمارے ناظرین کے لیے آپ بتائیں کہ یہ جو ڈگری کالج ہے یہ کب تک مکمل تیار ہو جائے گا، کلاسیں بیٹھ جائیں گی؟ ٹارگٹ تو یہ ہے جی خان سرور کا کہ انشاءاللہ 2023 کے اختتام سے پہلے اس کا افتتاح ہوگا۔ جو بھی چیف منسٹر ہوگا پنجاب کا، وہ انشاءاللہ یہاں ہم بلائیں گے اور اس کا افتتاح 2023 میں ہم کر دیں گے انشاءاللہ۔ صاحب آخر میں آپ اپنے دیکھنے والوں کو اس سکول کے حوالے سے، اس تعلیم کے حوالے سے، لوگوں کے بڑے گلے تھے لوگ اپنی بچیوں کے، کیونکہ میرا بھی تعلق اسی علاقے سے ہے، میں درجنوں ایسے میرے اپنے خاندان کی لڑکیاں جن کو میں جانتا ہوں، وہ تعلیم اس لیے جاری نہیں رکھ سکیں کیونکہ وہ پنڈی جانا افورڈ نہیں کر سکتی تھیں، کچھ مہنگائی کی وجہ سے اور کچھ موجودہ حالات کی وجہ سے۔ اب ڈگری کالج بھی تیار ہو رہا ہے، انشاءاللہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یہ تیار ہو جائے گا۔ اس سب پر آپ اپنے دیکھنے والوں کو، بالخصوص اپنی یونین کونسل جٹا ہتھیال کی لڑکیوں کو، اپنی بچیوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا اپنی بچیوں کو، یوسی جٹا تھیال کی بچیوں کو، یوسی بندہ کی بچیوں کو، یوسی بسالی کی بچیوں کو، کہ آپ کھلے دل سے یہاں آئیں، آپ کو ایڈمیشن ملیں گے، آپ بالکل پر سکیور ہیں، آپ کی فیملی بھی سکیور ہے، کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بے شک میں ان کی جو بھی ان کے فیملی ممبر ہیں ان کو میں کہوں گا کہ ان کو بے دریغ آپ بھیجیں، کسی قسم کی یہاں مشکلات نہیں ہوں گے، ہم خود فوکس کریں گے اس کو۔ ہمارے ساتھ موجود تھے جی راجہ ناصر کیانی صاحب، آپ نے ان کی باتیں سنی، ایک وہ کہتے ہیں نا کہ باتوں سے زیادہ آپ نے ان کا جذبہ بھی سنا، یہ کرنے کو اور بھی بہت سارے کام کر سکتے تھے، جس طرح اس وقت علاقے میں موجود بہت سارے، کوئی چیئرمین بنا ہوا ہے، کوئی ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، انہوں نے باقی اپنی کھڑپینچی چلانے کے بجائے انہوں نے تعلیم پر فوقیت دی، تعلیم کو انہوں نے اہمیت دی۔ یہی ہمارا وائس آف پنجاب کا بھی پیغام ہے، وائس آف پنجاب اسی بات کو، آواز کو اٹھائے گی اور جہاں تک ہو سکا اس آواز کو اٹھا کر پہنچائے گی کہ خدا را تعلیم پر توجہ دیں، تعلیم پر توجہ دیں، اور بالخصوص ہم صرف لڑکوں کی تعلیم پر نہیں، لڑکیوں کی تعلیم پر بھی دیں، جس طرح راجہ ناصر کیانی صاحب نے اپنے جذبات کا، اپنے الفاظ کا اور اپنے احساسات کا اظہار کیا ہے۔ یہی جذبہ،
یہی جنون ہر اس بندے کے اندر ہونا چاہیے جو یونین کو سر جٹا ہتھیال کا الیکشن لڑتا ہے، جو PP10 کا الیکشن لڑتا ہے، جو NA59 NA53 کا لڑتا ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر سیاست میں آتا ہے، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ٹکٹ کس کو ملتا ہے، کون MNA بنتا ہے، کوئی MPA بنتا ہے۔ ہم بات کریں گے کام کے اوپر، ہم بات کریں گے اس سہولت کے اوپر جو عوام کو دی جاتی ہے۔ اور دیکھا جائے تو ناظرین، میں کوشش کروں گا ہم یہاں پر دیہات میں بہت سارے خواتین کے پاس جانے کی، کہ ان سے پوچھیں گے، ان سے بھی رائے لیں گے کہ اس کالج کی کیا ضرورت تھی، اس کالج کی کیا اہمیت تھی۔ راجہ ناصر صاحب نے بھی بتایا، اور ہمارا بھی آپ سب سے یہی مطالبہ ہے، دوبارہ وفاقی وزیر جو سابقہ وفاقی وزیر آ چکے ہیں حاجی غلام سرور خان صاحب، ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے کو یہیں پر نہیں روکیں گے، بلکہ اس کو مزید آگے بڑھاتے جائیں گے، مزید تعلیم کی سہولتیں عام کرتے جائیں گے۔ دیکھتے رہیے وائس آف پنجاب۔